کسی شخص کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں شخص آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے، اس کے دل میں آپ کی نرمی پیدا ہو، آپ کی محبت پیدا ہو اور وہ شخص آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے، تو اس کے لیے یہ چند چیزیں ان کو فالو کرنا آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے میں آپ کے لیے آسانی اس میں پیدا ہوگی۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ان اہم ہدایات کی طرف جن باتوں کو فالو کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل اس کا طریقہ اور اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، ان کو فالو کریں۔ شرکی حرکات سے، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ اللہ لکھیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے۔ یہ چند ضروری باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان کو سمجھنا، ان کو فالو کرنا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ دعا، وہ اذکار، وہ اعمال جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی سے ملتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ اپنی خواہشات کی تکمیل، کسی جائز مقصد کے حصول یا لوگوں کی قبولیت کی خواہش رکھتا ہے۔ ایسے مواقع پر ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی ہر مشکل اور ضرورت کے وقت اللہ ہی کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اگر پڑھا جائے، جب فرعون کے دربار میں حق کا پیغام پہنچانے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالی سے دعا کی کہ ان کے سینے کو، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو ان چیزوں کو فالو کرنا اور یہ ہدایات اور یہ باتیں ہمارے کسی بھی مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ یہی ایک مومن کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر غلبہ حاصل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دلوں کی اصلاح اور اپنی بات میں تاثیر کی دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دعا جو ہے یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے، یہ حدیث پاک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ دراصل اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ دعا جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، جس طرح آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ دعا 3 طرح کی ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یا اس دعا کی برکت سے اللہ آنے والی کسی آفت کو، پریشانی کو، مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کو اللہ اپنے خزانے میں جمع فرما لیتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا۔ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ کسی بھی کام کو، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمیں احادیث مبارکہ سے جو سبق مل رہا ہے، جو پیغام اور میسج ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی دعا کو مضبوط کریں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ لہٰذا ہر جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، اس پر بھروسہ رکھنا اور اس کی رحمت سے امید وابستہ رکھنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے فضل سے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اس وظیفے کی طرف۔ ہم اس سے پہلے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ سخت دل لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر نرم ہو جاتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق، اخلاص اور اللہ کی مدد کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یعنی اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم مزاج بن گئے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو میں سچائی، نرمی اور حکمت اختیار کرے۔ سخت لہجہ اکثر لوگوں میں دوری پیدا کر دیتا ہے۔ جب نرم کلام بھی ہو اور ساتھ محبت بھی دل میں ہو اور قبولیت کا پھر یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو ہم اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کریں۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے ناممکن
دکھائی دینے والے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ دعا، صبر اور توکل مومن کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ جو شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ اس لیے ہر کامیابی کی بنیاد اللہ کی رضا، اخلاص نیت اور مسلسل دعا ہے۔ تو آئیے ہم ان چیزوں کو فالو کریں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری باتوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو یہ دعا جس کا ذکر ہمیں مختلف احادیث سے ملتا ہے، یہ دعا بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا تھا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور 28، یہاں تک اس کو ہم پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو یہ دعا پڑھنے سے آپ کے اس مسئلے میں آسانی پیدا ہوگی، دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ آپ جس سے بھی کلام کریں گے وہ بندہ آپ کے لیے مہربان ہوگا، آپ کے قریب ہوگا، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو ان چیزوں کو ہم فالو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے اخلاق۔ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہماری زبان اچھی ہوگی، ہم کسی سے بات کریں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ جو شخص کسی سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، سب سے بہترین شخص وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی زبان اچھی ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ جب ہمارا اپنا اخلاق اچھا ہوگا، دوسرا شخص بھی ہم سے اچھے طریقے سے، احسن انداز سے بات کر سکے گا۔ تو آئیے ہم اس آیت مبارکہ کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ اس کو پڑھ کر ہم اس شخص کے لیے دعا بھی کریں۔ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے بنیادی چیز ہے دعا۔ دعا کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانی کے اسباب پیدا فرمائے۔